لیکچر پہ میں آتا ہوں. آج ہمارے پاس جو افروزم ہم ڈسکس کرتے ہیں یعنی آرگینن کی کلاس. اور آرگینن کی کلاس یہی ہے کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں, آپ ڈرائیونگ کے کچھ اصول پڑھتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کیسے چلانی ہے, ٹریفک سگنل پہ کیسے رکنا ہے, ٹھیک ہے نا جی, کسی کو راستہ کیسے دینا ہے, رائٹ رہنا ہے, مطلب جو اصول ہیں آپ کے ڈرائیونگ کے کوئی اصول ہوتے ہیں نا. تو آپ ایک انسان کو ٹھیک کرنے لگے ہیں تو آپ اس کے بیسک اصول سے بھی نا واقف ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کو جو ایک ڈیلیگیٹ کی پاور کہ خدا نے کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خود بنایا اور میں نے ٹھیک کرنے کا ذمہ آپ کو دیا, اور آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ انسان کی اناٹمی, فزیولوجی, اس کی پیتھولوجی کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, ایک صحیح پورا غائب کر دو اور 4 دوائیاں پڑھ کے آپ گزارا کر لو. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کہا ایک دوائی بھی روز آپ پڑھیں, ایک بیماری بھی سال میں 360 تو دوائیاں آپ پڑھ لیں گے, 360 بیماریاں آپ پڑھ لیں گے. آپ پڑھ رہے تو صحیح نا, آپ پڑھنا بھی نہیں چاہتے, آپ اپنے ساتھ ہومیوپیتھی یا ڈاکٹر کا نام بھی لکھوانا چاہتے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم جگہ جگہ آپ کو روکیں گے, ہم جگہ جگہ اپنے سسٹم کو ڈیفینس کریں گے, ہم جگہ جگہ اصل جو ہومیوپیتھی کی روح ہے اس کو آپ کو بتائیں گے. اور آپ کے پاس وقت ہے, آپ اس کو سمجھ لیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ کی جو ہٹی ہے یا دکان ہے وہ بند ہو جائے گی. آج ہمارے پاس جو فروزم ہے وہ ہے 218 218. اس میں کہتا ہے ان علامات کے مجموعے میں سب سے پہلی پچھلی جسمانی بیماری کی تمام تر تفصیل شامل ہے. اچھا, یہ پچھلے بھی 2-3 افروزم ہم نے پڑھے ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں. وہ انے کے نا پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا تھا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ سنا, اس نے کہا یار تو کھاتے ہی بٹیرے ہیں. کسی سے ایک بندہ اگر کسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے, فرض کریں جی ذہنی علامات سے ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ اسی میں پکا ہو جائے گا. بھئی ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس آرگینل موجود ہے, اور یہ کلوز کیا کہہ رہا ہے, ان علامات کے مجموعے میں سب سے پہلی پچھلی جسمانی بیماری کی تمام تر تفصیل شامل ہے. وہ کہتا ہے کہ جسمانی بیماری ہی کنورٹ ہوتی ہے ذہنی بیماری میں. یہ پچھلا فروزم بھی اسی طرح وہ کہہ رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جب بعد میں یہ بگڑتے جسمانی علامات کی یک طرفہ اضافہ کے ساتھ ذہن اور مزاج کی بیماری بن گئی تھی. جسمانی بیماری اور جسمانی بیماری کنورٹ ہوگی ذہنی بیماری میں. اس کی معلومات مریض کے دوستوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ بندہ تو چونکہ ذہنی مریض بن گیا تو وہ تو آپ کو اصل حالت نہیں بتائے گا, تو آپ اس کے دوستوں سے پوچھیں یار اس کو پہلے کوئی جسمانی تکلیف تھی, تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں جی اس کو تو چوٹ لگی تھی. اب چوٹ جس کو لگتی ہے, فرض کریں اس کے دماغ میں چوٹ لگ گئی ہے, اب یہ دماغی بیماری ہے کہ اس کو فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, اس کو فالج ہو سکتا ہے, ہوتا ہے نا. تو تھی تو وہ جسمانی بیماری نا, وہ کنورٹ ہوگی دماغ پہ کنورٹ ہو. تو یہ اگلا فروزم بھی اسی بات پہ کرے گا. اگلا لے آئیں جی. جسمانی بیماری کی پچھلی علامات کا موازنہ ان علامات سے جو ابھی باقی ہے سے کیا جائے. اس کو آپ موازنہ کریں کہ اس سے پہلے کیا جسمانی, گو کہ وہ اب مشاہدہ میں کم رہ گئی ہے, اب نظر ہی نہیں آ رہی جسمانی بیماری, کیونکہ اس نے ذہنی علامت کی شکل اختیار کر لی. تو وہ دوبارہ لوٹ آتی ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسمانی بیماری کی علامات اب بھی موجود ہیں, گو کہ وہ اب دب چکی ہیں. دس از دا سپریشن. اور جب کوئی سپریشن ہوتا ہے, میں آپ کو 30 سال پرانا کیس بتاؤں,
ایک بچہ میرے پاس آیا, اس کو فٹس تھے, اور اس کو فٹس ایلوپیتھک دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے جب اس کی ہسٹری لی تو پتہ چلا, اس کے والد نے یہ کہا, میں نے کہا یار اس کو کوئی اور بھی کبھی بیماری اس فٹس کے پہلے کچھ ہوا اس کو؟ اس نے کہا اس کے جسم پہ نا چنبل تھی, خارش تھی. تو میں نے خارش کا جب علاج کرایا کسی حکیم سے, میں نے مرمر شرمیں لگوائیں, تو اس کے بعد ہی فٹس پڑے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ خارش تو اب اس کی ٹھیک ہوگی. یہ جسمانی بیماری تھی, وہ دب گئی, برین پہ چلی گئی. میں نے اس کو زنکم میٹ دی. زنکم میٹ یہ کرتی ہے کہ باہر کرو اسکن کی علامات کو واپس لے آتی ہے. اب وہ کہتا ہے جی اس کو تو 10 سال ہو گئے تھے, اس کا وہ جو ایگزیما وغیرہ ٹھیک ہو چکا تھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ایگزیما دوبارہ آ گیا. تو میں کہا فٹس کی سنا, کہتا فٹس تو اب نہیں لگ رہے, فٹس اب نہیں لگ رہے. تو میں نے کیا کیا کہ اسی ہم زنکو میٹ کو دیتے رہے. تو اس کا کیا ہوا, یہ بہت پرانی بات ہے, یہ میری اوائل کی 2-3 سال کی پریکٹس کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. تو یہ فروزم کیا کہتا ہے کہ جب جسمانی بیماریاں دب جائیں گی, اب جب میزل دبتا ہے اور میزل دبے گا تو بچے کو مار دے گا ہمارے پاس, اور میزل دبے گا تو سیریبرل پالسی پیدا ہوگی. ہمارے پاس بے شمار بچے ایسے آتے ہیں جو 5-5, 7-7, 8-8 سال جن کو ہو گئے ہیں, اور جن کا ٹیسٹ کرایا ہے تو ان کے اندر میزل تھا, اور میزل کی سپریشن سے وہ معذور ہو گیا, اور میزل بچے کو مار دیتا ہے اگر اس کا درست علاج نہ کیا جائے. تو یہ فروزم جو ہے اس کی دلیل ہے کہ آپ ہسٹری لینے سے پہلے اس کی جسمانی بیماریوں کا پتہ ضرور کریں. بے شمار اب دنیا میں وہ کہتا ہے کہ اگر پاگل خانوں کا وزٹ کیا جائے تو 30% جو پاگل ہیں وہ ٹی بی کے مریض ہیں, پہلے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیکٹیریل ڈیزیز تھی ٹی بی, اس نے اب اگر ایک جو سب سے پہلے جو جاپان میں ایک کیس جو سفلس کا, اس کا برین کا جب اس نے کھولا, اس نے برین کو کھولا, تو پہلا کیس جو رپورٹ ہوا سفلس کا, اس نے کہا اس کے برین کے اندر تو سفلس ہے. تو سفلس کیا تھا, ایک جسمانی بیماری, اس کے اندر ایک بیکٹیریا داخل ہوا اور اس نے سب سے زیادہ اثر, اور وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سفلس ہے برین میں اثر کرتا ہے. تو آپ نے کبھی برین پہ سفلینیم دی؟ کبھی نہیں دی ہوگی. ٹی بی پہ سفلینیم دی, ٹیوبرکلونیم دی, وہ 30% لوگ تو ٹی بی کے پاگل خانوں میں پڑے ہیں. تو جب تک آپ کازیٹو فیکٹر کو نہیں سمجھتے, او جی میں ذہنی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں, او بھائی تو کیا خاک ذہن. دیکھیں انسانی جسم کو پورا اس کو جج کرنا پڑتا ہے کہ یہ کازیٹو فیکٹر کہاں سے سٹارٹ ہو اور کہاں. اب ہمارے پاس آتے ہیں, آج ہی بڑا ایک دلچسپ کیس تھا میرے پاس, اور وہ 2011 میں ہمارے پاس رجسٹر ہوا, اور اس کو 2 بندے پکڑ کے لائے تھے, مطلب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اس کو لیور کی میٹاسٹیسس تھی, ٹیسٹیکل کینسر تھا, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کا علاج کیا, اور آج 2011 اور آج کتنا ہوا ہے, 14 سال ہو گئے وہ زندہ ہے. اور ایسی باتیں وہ بیٹھ کے کر رہا تھا کہ اس ہمارے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہوا, اس نے شادی کی, اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے بچے نہیں ہو رہے, باقی ڈیزیز اس کی جو ہے ٹھیک ہوگی. ویسے جو کینسر کا کیس ہے میٹاسٹیسس والا, تو 4-6 مہینے نہیں نکالتا. تو یہ وٹ از دا میٹاسٹیسس؟ میٹاسٹیسس یہ ہے کہ ایک کہیں سے بھی بیماری سطح سے شروع اور کرتے کرتے وائٹل آرگن, یہ لا ہے, فطرت کا قانون ہے کہ جب بھی بیماری پروگرس کرے گی تو وہ کم وائٹل آرگن سے وائٹل آرگن کی طرف پروگرس کرے گی, کم وائٹل.
اور الٹیمیٹلی اس کا جو سفر ہے، سو جو رپورٹ تھی وہ صرف 14 کی تھی. اور ایک اتنی اگنور ہونے والی دوائی ہے جو میٹاسٹیسس کو ٹھیک کرتی ہے، وہ ہم بندوں کو یوز بھی نہیں کرتا، ایبروٹینم. اور میں اکثر جب ایبروٹینم کو لگاتا ہوں نسوڑ دے کے تو میٹاسٹیسس روک دیتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر جاتی ہے، اور چونکہ وہ شفٹ کر جاتی ہے، انہوں نے تو شفٹ پڑھا ہوا نا، میٹاسٹیسس نہیں پڑھا ہوا ہے. شفٹ کیا ہوتا ہے؟ میٹاسٹیسس ہوتا ہے ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں چلا جانا، دس از دا میٹاسٹیسس. تو ایبروٹینم بڑی سمپل سی دوائی ہے، اس نے بے شمار کیس ٹھیک کیے. تو بات سمجھنے کی ہے. آرگینن یہ وہ کلاس جو بتا رہا ہے نا کہ وہ جی میں بڑا جی میں تو دماغی علامات کا علاج. بھائی بعض دفعہ دماغی علامات بھی جسمانی شکل اختیار کر جاتی ہیں، اور بعض دفعہ جسمانی علامات بھی دماغی شکل اختیار کرتی ہیں. ریجڈ نہیں ہونا، آپٹومسٹک رہنا. ڈاکٹر کو دماغ کھلا رکھنا ہے. ڈاکٹر کو صرف نہ وہ ڈینٹر نہیں بننا کہ تھوڑا ہی مارنا ہے میں نے. ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو پوری باڈی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کوزیٹو فیکٹر کیا چلا کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ بیماری کی پیتھوفیزیولوجی کو سمجھو. وہ اس لیے کہتا ہے کہ بیماری کا خاکہ بنا کے رکھو. بیماری کی پیتھوفیزیولوجی کو سمجھو گے تو دوائی کی پیتھوفیزیولوجی تمہیں اس پہ اپلائی کرو گے. 2 لا ہیں، پہلا کوزیٹو فیکٹر، دوسرا ٹریٹمنٹ کا حوالے سے لا. کہ پہلے کوئی نہیں سمجھا تو آپ نے دوسرے کو، آپ نے ڈائگنوز ہی غلط کر لیا.